سلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رات کی قسم جبکہ وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل میں بس ادب گزارش کروں گا مولانا موصوف سے کہ وہ آئے اور کلاس کا آغاز فرمائے. نعرہ صلوات. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈ لگائی کوئی بات نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी अपनी जानिब से आप सबका खैर मक़दम करते हैं और इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं जो अपने साथ रहमतें, बरकतें, आफ़ हो, बख्शिश हो, अता सब कुछ लेकर के आए। अब ये हम कितने ज़रन हैं कि अल्लाह के पीछे में दस्तरखान से किस तरीके से नेमतों को चुनते हैं, ये हमारी समझदारी के ऊपर इसकी बात पेश है। हमारे सामने जो बहस हो रही है इंशाअल्लाह भी आने वाले दिनों में आपके सामने कुरान के ऊपर गुफ्तगू होगी, सहीफ़े सज्जादिया पर गुफ्तगू होगी। अभी जो आपके दरमियान गुफ्तगू चल रही है वो है महदवियत। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ जो लोग उस तरफ हैं उन बच्चों से माजरत चाहते हैं कि काफ़ी राब्ता टूट गया है। अगर कोई मुश्किल हो तो बजाय उसके कोई घर कर ले ताकि सामने रहें। बस ये उन लोगों की रज़ा शर्त है कि आया उनके बात पहुँच जाएगी नहीं, क्योंकि बीच में बात करना गैर है, वो नहीं देख पा रहे हैं और हम भी अपनी बात को पहुँचाने। कुर्सियाँ जल्दी जो आपके वॉलंटियर हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चियाँ, हमारे बच्चे और बच्चियाँ सब सामने रहें, ठीक है। और इमामबाड़े तक जाने का रास्ता है, दरमियान दर्स तो कोई नहीं जाता होगा जी। एक पिलर तो काफ़ी गैप पड़ रहा है ना जी। तो कल की जो गुफ्तगू है उसका खुलासा सामने कौन बयान करेगा? 1 मिनट में, एक फीमेल से और एक मेल से, ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमको रब्त चाहिए कि देखें अब तक जो बात आपके दरमियान में हुई है वो बात कैसे, किस हद तक फॉरवर्ड हुई है, किस हद तक आपने उसको कैच किया है, कितना अडॉप्ट किया है। कल की गुफ्तगू का खुलासा काफियां बन जाइए, बगैर काफियों के आप बताइए कि कल की गुफ्तगू का खुलासा नंबर 1 आसान तरीन कहते हैं आप बस यही से कोई हाथ बयान करें हमने बात पहुंच जाएगी, क्योंकि वक्त का है आज का दर्स ज्यादा है और हमको इसी 40-45 मिनट में बयान करना है। तो कल की बहस क्या हुई थी? नंबर 1 कल का अहम तरीन पॉइंट क्या था? कल की बहस का अहम तरीन पॉइंट क्या था? बच्चों को मेरे याद शाबाश सर, कल का मेन पॉइंट ये था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने क्या किया। उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को हुक्म वक्त से बचाया, लोगों से अपने काफी है। अहम तरीन पॉइंट कल के बहस का, कल के लेक्चर का ये था कि 11वें इमाम ने अपने बाद वाले जानशीन को कैसे बचाया और कैसे पहचानाया, हिफाजत भी की। और अगर हिफाजत उन शराइत की बिना पर अगर पैदाइश आम हो जाती तो जान का खतरा था, अगर ना बताते लोगों से तो इमामत का खतरा था कि लोग 11वें इमाम तक रुक जाते और ये समझते कि 11वें इमाम तक इमामत का सिलसिला खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अहम तरीन जो मौजूदा और करामत थी इस पूरे सिलसिले में, जो इक़दामात इमाम ने किए, 11वें इमाम ने जो एक्टिविटीज अंजाम दी, जो अफ़आल अंजाम दिए, कि जिनको कारनामे, जिन कारनामों की बिना पर अपने बाद वाले जानशीन की हिफाजत भी की और उनको पहचानाया भी, उनमें अहम तरीन कौन सा पॉइंट आपकी समझ में है? आपके एतबार से फीमेल में, हमारी बच्चियों में, बहनों में, बेटियों में, जी फरमाइए। आवाज कोई फौरन जो है फीमेल जल्दी से कोई वॉलंटियर आए तो वो पहुंचाए जल्दी से। ये सारे नंबर दिल में ये वॉलंटियर को भी आज से नंबर देना शुरू हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अक़ीदे के ज़रिए पहचानवाने का तरीका। आसान लेकिन मुझसे मैं बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह से दोनों ने बराबर से हिस्सा लिया, बच्चे ने सही जवाब दिया और हमारी बच्चियों की तरफ से भी जवाब सही आया। आज जो बहस हमारे सामने है वो ये बहस है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत, उनके ज़ुहूर, उनके क़याम के सिलसिले में कुरान जैसी किताब में आया जिक्र हुआ है। कुरान का दावा ये है ला तकवीन बला या
इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश हर खुश को तर इस कुरान में मौजूद है। तो क्या इमाम के सिलसिले में भी है? यकीनन है। मुमकिन ही नहीं है कि वो आखिरी ज़माना के जिस ज़माने की पेशी हुई आदम से खातम तक और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से 11वें इमाम तक सब ने पेश की और सब ने बयान की। अहम तरीन ज़माना कि जिस ज़माने के ऊपर पूरी दुनिया की तमन्नाएं मुख्तली हैं, मौकूफ़ हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, हर एक को जुल्म से नफरत है, हर एक को नापाकी से नफरत है, हर एक चाहता है आदल और इंसाफ और पाकीज़गी और तहारत और प्यार और मोहब्बत, ऐसी फिज़ा कायम हो, लेकिन है नहीं है। लड़ाई झगड़े ये सब कुछ पाया जाता है। तो वो जब आएगा तो ये सब कुछ करेगा। तो ऐसा अहम ज़माना, उसके सिलसिले में कुरान में गुफ्तगू है कि नहीं है? मुमकिन ही नहीं है कि ना हो। ठीक है, अब तक जो कुरान ने अपने सिलसिले में दावा किया, उस दावे के एतबार से मुमकिन ही नहीं है कि कुरान में ना हो। लेकिन कुरान ने कोई भी मतलब को बयान करने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। तो अब क्या तरीके? दो तरीके कुरान में देखे गए हैं। नंबर एक, कुरान ने जब किसी शख्सियत या अशखास के बारे में गुफ्तगू की है, या तो सराहतन ओपनली उसका नाम बयान कर दिया है, जैसे बहुत से तकरीबन 27 पैगंबरों का नाम कुरान में आया है। एक सलात दीजिए मोहम्मद बस सबसे पहले कुरान ने दो उसलूब, दो तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका ये है कि कुरान के बयान का कि नाम बयान हुए हैं, अस्मा बयान हुए हैं, नेम्स का जिक्र आ गया है। दूसरा तरीका ये है कि कुरान ने नाम नहीं बयान किए हैं, बल्कि कुछ सिफात, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ कमालात, कुछ ऐसी चीजें बयान करती हैं कि जिन चीजों को देखने के बाद अब नतीजा ये निकलता है कि सिवाय फलानी के कोई नहीं हो सकता। ये कौन करेगा, बयान करेगा? फलानी। ये हदीसें बयान करेंगी, तफसीर आगे भी बयान करेगी कि मसलन इस आयत की तफसीर में फला 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 लोग हैं। नंबर एक। अब आइए देखिए कुरान सूरह फतह आयत नंबर 28 में इरशाद फरमा रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग उनके साथ हैं। कौन लोग हैं उनके साथ? नाम नहीं बयान किया जा रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मुनकिरीन हक़ व हकीकत के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। कोई नरमिश का पहलू उनके लिए नहीं है। जो झूठ बोलता है उसके साथ सख्ती से मुकाबला करते हैं। वो जो गलत बयानी से काम लेता है सख्ती से मुकाबला करते हैं। जो गुनाहों में मुलव्विस रहता है और उसी पर डटा रहता है। मसलन कुरान का इनकार कर रहा है, खुदा का इनकार कर रहा है, रसूल का इनकार कर रहा है, हम नाम नहीं लेकर के सारे सिफात बयान कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाए कि क्या मतलब हुआ। बस कुछ लोग रसूल के साथ हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। जो उनके साथ हैं उनके सिफात क्या हैं? वो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मुनकिर हक़ व हकीकत के मुकाबिल बड़े सख्त हैं। रहमाउ बैनहुम, हम मोमिनीन के दरमियान बड़े रहमदिल हैं। ठीक, वतराहुम रुकअन सुजदा, आप उनको या सजदे में देखिएगा या रुकू में देखिएगा। और उसके बाद यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह, अल्लाह से सिर्फ फज़ल के ख्वाहिशमंद है। मोहम्मद मियां तारीफ करते हैं, जैद तारीफ करते हैं, फुला तारीफ करते हैं, उनको इसकी फिक्र नहीं होती है। वो ये चाहते हैं जो काम अंजाम देते हैं वो चाहते हैं खुदा राज़ी करे, हमको खुदा की जानिब से फज़ल और बरकत मिल जाए, वो काफी है। वरज़वान, अल्लाह की रज़ा के कायल, सीमाहुम, उनके चेहरे के ऊपर, उनके माथों के ऊपर सजदों के निशान हैं। एक ही आयत में दो तरीके अपना लिए। एक का नाम बयान कर दिया गया, कुछ के सिफात बयान कर दिए। वो क्या मैं भी था, तारीफ में लिखा मैं भी था, फुला 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 थे, क्या हमें इससे मतलब नहीं, फुला फुला थे। हम तो कुरान ने अलामतें बताई हैं, हम ढूंढेंगे किसके चेहरे पर, किसके माथे पर सजदों के निशान थे, कौन अल्लाह की रज़ा में रहता था, कौन अल्लाह को खुश करना चाहता था, कौन दुश्मनाने इस्लाम और कुरान के मुकाबले में शदीद था, कौन रहमदिल था। जो तारीख से पूछ लो कौन रहमदिल था और कौन। लिहाजा आपने देखा कुरान में दो तरीके अपनाए। वो ये क्यों बयान कर रहे हैं हम? ताकि आगे वाली बात को हम बता सकें। ये बुनियादी दलील आपके सामने। दूसरी दलील कुरान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह माइदा आयत नंबर 55
इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, बस और बस तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से जो वली हैं वो अल्लाह है या उसका रसूल है, और वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नमाजों को बर्पा करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, हालांकि वो रुकू हैं। अब मोहम्मद मियां ने ये काम किया, ज़ैद ने ये किया, मोहम्मद उस्मान ने ये किया, मोहम्मद उमर ने ये किया और मोहम्मद अली ने किया, ना हमें मोहम्मद उमर से नफरत है, ना मोहम्मद अली से भी मोहब्बत है। हम ये देखेंगे कि कुरान ये कह रहा है इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा अल्लाह ने तुम्हारे लिए वलियों को, तुम्हारा सरपरस्त और तुम्हारा वली, तुम्हारा रहबर या खुदा है या उसका रसूल है या वो लोग हैं कि जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं। तारीख से जाकर के पूछो इनमें ये सिफतें पाई जाती हैं। बस कुरान ने कौन कै तरीके बताए? दो तरीके। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आया नाम बता देने से ज्यादा किसी की फजीलत वाजिब हो जाती है, या अगर सिफात बयान कर दिए जाएं और खुद ढूंढ ले लोग ये सिफत किस में पाए जा रहे हैं, जोर किस में है? सिफात में। हमने ऐलान कर दिया हम अपने स्कूल में सीमा को लेंगे और फातिमा को लेंगे और एरन को लेंगे ना, हम उनको लेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हों, बीएससी किए हुए हों, अखलाक उनमें पाया जाता हो, आरास्तगी के साथ आए, हिजाब इस्लामी के साथ आए, संजीदा हो, अच्छा बोलना आता हो, अच्छा समझाना आता हो, न लड़ाई न झगड़ा, जिनमें ये सिफात पाए जाते हैं उनका सिलेक्शन है। ठीक है? तो माशाल्लाह से हम तक ये बात पहुंची थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सुनना है, बहुत अच्छी तरह लिखना है, तो हमें लगता है कम बातें हम तक पहुंची थी। हकीकत में ऐसा ही है कि बाकायदा आप लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह जागरूकता के साथ मतलब ले रहे हैं, तभी से मौलाना गुल्ले साहब ये जगह छोड़ना नहीं चाहते। कह रहे थे नहीं हम लोग वहीं रहने दीजिए, हमें वहीं रहने दीजिए। अब इतनी तारीफें सुन ली थी कि हमें भी लालच आ रही थी कि मैं इसलिए कहूँ। एक और सवाल अब तक की बहस का खुलासा ये हुआ कि मौलाना साहब ये सब कुछ आप बयान क्यों कर रहे हैं? मेरा आज का मौजू क्या था? आज क्या था पॉइंट जिस पर हमें गुफ्तगू करना थी? जी जी सब नहीं के बोलेंगे तो कहाँ आवाज आएगी? कोई एक नुमाइंदगी में बोलते कुरान में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र ये है, इससे मतलब क्या? इससे हाँ मतलब आया इमाम ज़माना, उनकी हुकूमत, उनके असहाब के सिलसिले में क्या कुरान में जिक्र आया है? आया है। नाम क्यों नहीं आया? इमाम ज़माना का नाम क्यों कुरान में नहीं आया? और इमाम ज़माना के अलावा दूसरे आइमा का नाम नहीं आया, अली इब्न अबी तालिब का नाम नहीं आया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। नाम ना आने की तीन वजह हैं। नंबर एक, असलन सिफात कुछ इस तरीके से बयान कर दिए गए कि नाम जिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि मुश्किल है हमें खुद ब खुद इंसान पहुंच गया उस तक। ठीक है? नाम जिक्र न करने की एक वजह यह है कि अइम्मा के इस तरीके से सिफात बयान कर दिए गए, इस तरीके से कमालात बयान कर दिए गए कि अब जरूरत ही नहीं पड़ी कि नाम बयान किया जाए। नंबर दो, कीना, दुश्मनी, हसद, अगर नाम बयान कर दिए जाते कुरान की आयतों में तो अइम्मा के अली इब्न अबी तालिब के जो दुश्मन थे, जिनके दिलों में कीना और हसद था, तो कुरान में बदलाव कर देते, आयतों को घटा देते या कुछ नाम बढ़ा देते। अरे सिर्फ अली का नाम थोड़ी ना आया है, मेरे चचा का भी तो नाम है उसमें, एक आयत कुरान की इसमें रखी होती, एक सेंटेंस रखा हुआ था। बस तहरीफ से बचाने की खातिर
خداوند عالم نے قرآن میں علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب اور بعد امام کا نام نہ ذکر کر کے ان کے کمالات و صفات اور ان کے کارنامے بیان کیے ہیں جو سوائے ان کے کسی پر فکری نہیں ہوتے، کوئی اور مصداقی نہیں ہے۔ ڈھونڈتے رہو تاریخ میں، رکوع میں اگر کسی نے زکات دی ہے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہے کوئی ایسا سوائے خاندان اہل بیت کے کہ جس نے 3 دن تک پیر در پیر روزے رکھے ہوں اور خود پانی اور نمک سے روزہ کھول لیا ہو؟ ہے کوئی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں پیر در پیر روزہ رکھتے ہیں، کبھی یتیم کو اپنی افطار دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دیتے ہیں، کبھی فقیر کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں۔ ہے راستہ کھلا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بھی اس دائرے میں آ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو سوائے پنجتن پاک کے اس آیت کا کوئی دوسرا نظام نہیں ہے۔ بس آپ نے دیکھا تیسری وجہ قرآن کا ایک اور طریقہ ہے، قرآن نے لا رسول ولا یا رسول اللہ کی کتابوں میں بھی ہر خوشبوتر موجود ہے، تو کیا تمام جزیات بیان کی؟ مولانا صاحب آپ بیان کر رہے بتاؤ دونوں کی کیا رکھت ہے؟ کیا رکھت ہے؟ بتائیے قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ماں صاحب حبیب جی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس میں قرآن نے نماز کو واجب قرار دیا ظہر کی، کیا رکھت ہے یہ رسول بتائیں گے۔ بھائی حضور میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، قرآن نے صفات بتائیں آخری زمانے کے اور آنے والے کے کہ جو اس پوری دنیا کو پاک کرے گا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ نام محمد مصطفیٰ بتائیں گے وہ کون ہے؟ صحیح ہے؟ بس جس طریقے سے ظہر کی کہہ رکعت نماز، عصر کی کہہ رکعت، صبح کی کہہ رکعت، مغرب کی کہہ رکعت، عشاء کی کہہ رکعت حج واجب ہے۔ ہم کیسے کیا پہنے، کہاں رکیں، کہاں نہ رکیں، کتنی کنگریاں مارے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اب یہی اسلوب اور یہی طریقہ ہے کہ جو دنیا اپنایا گیا جس کی بنا کے اوپر امام زمانہ کا نام نہیں ہے، امام کے اصحاب اور دوستوں کا خاص دوستوں کا نام نہیں ہے، اصحاب کا جو امام سے سال ہوگی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، صفات بیان کر دیے گئے۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہے، قرآن کی آیت کریمہ کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کے علم کو امام مبین میں سمو دیا ہے۔ لوگوں چینی گولیاں ہونے لگے، مانو بھوز دے کون ہے کون ہے کون ہے، آپس میں گفتگو ہونے لگی، فلاں ہے فلاں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ رہے تھے، رسول اکرم نے فرمایا ھذا ہوا امام المبین، یہ ہے وہ کہ جس میں اللہ نے تمام علم کو جمع کر دیا ہے۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ سارے علم کو کسی نے خدا امام مبین نے اللہ کہہ رہا میں نے سارے علم کو، ہر طرح کے علم کو ہم نے قرآن امام مبین نے جمع کر دیا، احصا کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ کون بتائے گا وہ کون ہے؟ یہ چھوڑو، ہم رسول سے نہیں پوچھیں گے۔ پورے تاریخ میں جتنے مختلف قسم کے سوال ہوئے، کوئی علی کے علاوہ اور اولاد علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے کہ جس نے ہر سوال کا جواب دیا سوائے علی کے؟ بس پھر وہی نتیجہ پہنچا کہ اس طریقے سے باؤنڈیشن لگا دی کہ سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہذا 3 طریقے آپ کو سامنے بیان کر رہی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کر دیا۔ ذکر یعنی قرآن، رسول خدا کو خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ آیت کیوں پڑھی ہم نے؟ کون بتائے گا؟
کر رہی ہے جو اب تک ہم نے گفتگو کی، اس گفتگو میں یہ آیت کس چیز کے اس بات کے لیے ہے؟ جو اس بچے کا ساتھ اپنے پیرنٹس ہیں ان سے دستبردار گزارش ہے تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ مطلب میں وہ نہ ہو. بچہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، پیار محبت سب کچھ، لیکن ڈسپلن میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ آیت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے اوپر اے رسول آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں سے بتائیے کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. جلدی بتائیں، کون بتائے گا کہ کیوں ہے؟ ماشاءاللہ سارے ہر میدان میں فاتح. جی اللہ نے ہر بڑے نبی کو ایک کتاب دی اور سب سے بڑے نبی کو قرآن دیا. جی آسان، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. یہ آیت کس چیز کے اس بات میں دلیل میں ہم نے ابھی پیش کی ہے؟ جی نہیں، ابھی ہم نے گفتگو میں بیان کیا ہے. یہ آیت دلیل میں ہم نے پیش کی ہے. جی صراحتاً طور پہ بیان صراحتاً طور پہ بیان ہو رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن پیغمبر کے نام سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. نزدیک پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی بات واضح نہیں ہو رہی ہے. جی رسولی میں بتائیں کہ امام بولا. آفرین آفرین، احسنتم. ان کی سلامتی کے لیے اور جنہوں نے جواب کے لیے ہاتھ اٹھایا ان سب کی سلامتی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن نے ایک اصول اور قانون ایک فارمولہ بیان کیا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کلیات بیان کیے گئے ہیں، جزیات کی ذمہ داری رسول پر چھوڑی ہے. جیسے حج، جیسے نماز کا حرکت ہے، جیسے روزہ کب سے کب تک، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں. بس اصل بتا دیا، ہم جزیات. مثال کے طور پر گھر کے باس نے کہہ دیا ارے آج کچھ اچھا کھانا بنا لینا. اب اچھا کھانا کلی ہے. اب گھر کی مالکہ، کچن کی مالکہ وہ طے کرے گی کہ اچھے کھانے سے مراد کیا ہے، کیونکہ مزاج کو سمجھ رہی ہے کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اب یہ پلٹ کے دوبارہ پوچھے گا نہیں، کچن کی مالکہ نہیں پوچھے گی گوشت پکائیں تو بڑا پکائیں، گوشت میں مرچیں ڈالیں گے کتنی ڈالیں کتنی نہ ڈالیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی، بالکل زمینی مثال، تاکہ تمام لوگوں پر واضح ہو جائے کہ کچھ آپس کا رابطہ ہوتا ہے بیان کرنے والے میں اور جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ بیان کرنے والا کیا بیان کرنا چاہتا ہے، لہذا اب یہ نہیں پوچھتا بتائیے کیا 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 کیا. اب کسی بچے کو آپ نہیں ہے امی آپ نے یہ کیوں پکایا، تمہارے پاپا نے کہا تھا اچھا کھانا بناؤ. تمام ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے کھانے سے آپ تمہارے پاپا کی کیا مراد ہے. ٹھیک سوال ہے محمد باقی بس بات کرنے کا بھی آئیے اصل بحث پر آ رہے. صلوات دیجیے تو بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يأخذونني لا يشركون بي شيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الكافرون. سورہ نور آیت نمبر 55. ہم ترجمہ کریں اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کیا اب تک ایسا زمانہ آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے تو قرآن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ آئے گا. ابھی تک آیا نہیں. یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ نہ آئے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہوگا. اب وہ زمانہ کہ جس زمانے کی طرف یہ آیت میرا اشارہ کر رہی ہے وہ زمانہ کون سا ہے؟ حدیثوں سے پوچھیں گے، روایتوں سے پوچھیں گے.
بس یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ 500 کچھ آیتیں قرآن میں امام زمانہ اور ان کے اصحاب اور ان کی حکومت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، لیکن دو طریقوں سے۔ نمبر 1 تفسیر، نمبر 2 تعویل۔ تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے؟ تفسیر جس کے ظاہری الفاظ مطلب کو پہنچا دیں، جس کے ظاہری الفاظ مطلب کو پہنچا دیں اور مصداق کی تعین خود اہل بیت یا رسول اکرم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، فقیروں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو۔ کوئی اس میں پوشیدہ لفظ نہیں ہے، ہر لفظ کا ظاہری معنی ہے۔ لیکن وہ کون لوگ تھے؟ رسول اکرم نے بتایا بعد میں آیات احادیث کے ذریعے، اور تاریخ میں بتایا کہ یہ واقعہ صرف ایک ہی گھر میں واقع ہوا اور وہ گھر اہل بیت کا گھر تھا۔ لہٰذا تفسیر کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن ایک ہے تعویل، قرآن کی آیتوں کی تعویل، جہاں لفظ کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ نہیں بلکہ الفاظ کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں، اندرونی معنی ہوتے ہیں جو ظاہری معنی کے مقابل میں نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا باطن عام لوگ نہیں سمجھتے، صرف رسول اور اہل بیت سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا معنی مراد لیے گئے ہیں۔ امام زمانہ سے متعلق جو زیادہ آیتیں ہیں وہ تعبیر کے ساتھ امام زمانہ اور ان کی حکومت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ اہل سنت علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، المہدی فی القرآن، مہدی قرآن میں۔ بس آپ نے دیکھا کہ امام مہدی سے متعلق بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو تعویل کے ساتھ امام سے متعلق ہیں۔ ادب کے اعتبار سے کوئی بہت بحث نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ کتنی ایسی آیتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ 500 کچھ کے ہیں، کچھ لوگ اس سے زیادہ تعبیری آیتیں لے کر کے آئے۔ بس تفسیر و تعبیر کا مطلب واضح ہے۔ کل ایک بات بحث آئی تھی کل کے درس میں، کاف، ہاں، یا، عین، صاد، اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے نے یا تعویل تھی اس آیت کی؟ تعویل، کیونکہ اس کے ظاہری لفظ سے ہم متوجہ نہیں ہو سکتے کہ کاف سے مراد کیا ہے، یا سے مراد کیا ہے، عین سے مراد کیا ہے، ہاں سے کیا مراد ہے، صاد سے کیا مراد ہے۔ ائمہ بتائیں گے یا رسول بتائیں گے، اللہ پہچان پا رہا ہے، اور جناب زکریا کے بعد جناب جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کاف سے مراد کربلا ہے، یا سے مراد یزید ہے، ہا سے مراد ہلاکت یعنی شہادت ہے، عین سے مراد تشنیع یعنی عطش ہے، العطش العطش ہے نا، اور یا سے مراد یزید ہے، صاد سے مراد صبر اور استقامت ہے۔ بس آپ نے دیکھا وہ حروف مقطعات جو قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ان کی تفسیر یہ نہیں ہے بلکہ تعبیر ہے۔ لہذا ہمارے امام کے سلسلے میں تعویل کے ساتھ آیتیں آئی ہیں کہ جن کو ہم تعویلاً کہتے ہیں امام کے بارے میں۔ بس میں بات کر رہا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے سلسلے میں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا؟ سورہ ترجمہ اور ترجمے کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تمہارے درمیان میں ایمان لے کر کے آئے، جن کے نیک عمل پائے جاتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایک دن یقیناً ان کو زمین کا مالک بنا دیں گے اور زمین کا خلافت ان کو عطا کریں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے نیک بندوں کو اور مومن بندوں کو دنیا کے کسی کونے میں حکومت دی تھی، خلافت دی تھی۔ جناب داؤد، جناب سلیمان، رسول خدا، جناب یوسف، جناب علی بن ابی طالب، وہ 5 سالہ کا دور، امام حسن علیہ السلام کا وہ چند مہینوں کا دور۔ پر جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ہم نے اللہ اپنے نیک بندوں کو زمین کی خلافت دی تھی، اس کے بعد بھی ہم انہی لوگوں کو کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، ان کو زمین پر
زمین پر. کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہندوستان میں ہم ایک بھی یتیم کو باقی نہیں چھوڑیں گے, ہمارے پاس ایسے تحریک ہے. اب اگر بمبئی میں کوئی یتیم مل گیا تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب آپ نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہر یتیم کی سرپرستی کریں, بلکہ بمبئی میں کریں. اگر کوئی قید و شرط نہ ذکر لگے کلمہ بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہے اگر خدا یہ کہہ رہا الارض یعنی زمین پر ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے تو پوری قریش خاکی کے اوپر کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نمائندگی حکومت ہو. یہ ہے اللہ کا وعدہ. اب ہم عام آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ وعدہ اب تک پورا ہوا؟ نہیں ہوا. قرآن وعدہ اللہ کا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. خدا خود پہ وعدہ نہیں کرتا, وعدے خلافی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. اب تک ہوا نہیں, وہ کرتے رہے گا. جب ہوگا تو نیک بندوں کی حکومت ہوگی, جب حکومت ہوگی تو ہوگا کیا؟ یہ سنیں قرآن کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ہم ان لوگوں کو پوری طریقے سے مکنت دے دیں گے, پوری طریقے سے ان کا انہی کی حکومت برپا ہوگی اور ان کے دین کو پوری طرح ہر طرف برپا کر دیں گے. اور وہ دین کے جس دین سے وہ راضی ہے جو ان کا پسندیدہ دین ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اور اب ہم پوری زمین کے اوپر ہم امان قائم کر دیں گے. بعد اس کے اس سے پہلے خوف تھا, ہراس تھا, ڈر تھا, حد و غارت تھی, دنگا فساد تھا. لیکن جب ہم اپنے نیک بندوں کو زمین کا مالک بنائیں گے تو اب ہر طرف امن و امان ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھی کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے من بعد خوف امنا یعبدوننی سب کے سب سے ہماری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی احدا کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا. لا یشرکون بی شیئا کوئی بھی ہمارا شریک قرار نہیں دے گا. ومن کفر بعد ذلک اور اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی اس طرح کے ماحول کے بعد بھی اگر کوئی تو امام زمانہ کی حکومت اور امام زمانہ کے دور میں جو نظام ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے زمانے پر یہ آیت فٹ نہیں اتر سکتی. اس آیت کا صرف ایک مصداق ہے, وہ امام زمانہ کا دور ہوگا. ان کے ظہور اور قیام کے بعد جو حالات ہوں گے اور جو نظام ہوگا وہ یہی نظام ہے جو آیت بیان کریں, اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں. البتہ رسول خدا کا زمانہ تھا ملتا جلتا, اما اتمام حجت نہیں تھی. ایک خاص تھے, ایک خاص علاقے میں تھے. علی بن ابی طالب کا زمانہ تھا, عدل و انصاف کا اس منظر تک تھا کہ ایک یہودی عورت کے پیر سے بازیں اتار لی گئی تو امام نے فرمایا گریے کی حالت میں فرمایا کہ اگر ایک مسلمان یہ خبر سنے کہ ایک یہودن عورت کے پیر سے بازیں اتر گئی ہے, وہ اگر ندامت میں شرم میں مر جائے تو کم نہیں, کم ہے. یعنی مر جانا اس کا حق ہے کہ اس کے دور حکومت میں, اسلامی حکومت میں ایک یہودی عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہو جائے کہ اس کے پیر سے کوئی بازیں چھینے. بس عدل و انصاف ملتا ہے لیکن ایک خاص علاقے میں, ایک خاص زمانے کے لیے. لیکن وہ آنے والا جو آئے گا وہ کون سی مولوی اسماعیل کی ایک نظم میں سب وہ گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. ایک بات پڑھیے گا اس کے اشعار دوبارہ کہ جیسے وہ سب جب آنے والا آئے گا تو سب خار پر پڑا رہ جائے گا. کاش کو جملے یاد ہوتے تو بہت زیادہ چڑ جاتے. بس آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس آیت کے ذیل میں سوال اس کے بارے میں امام زمانے کے بارے میں. آئیے جلدی جلدی بات ختم ہو رہی ہے, اشارہ کر دے گا کہ ٹائم ختم ہوا ہوگا. تو اس کے بعد قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں زبور میں لکھ چکا ہوں, جب اس سے پہلے میں نے دوسری کتابوں میں بھی لکھا تھا. من بعد ذکر
بعد اس کے کہ میں توریت میں بیان کر چکا تھا، آسمانی کتابوں میں بیان کر چکا تھا. کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں کتبنا سے مراد اٹل فیصلہ. جب بھی قرآن میں اللہ کی جانب سے کتبہ ہے کتب علیکم الصیام تو اوپر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ روزے تم پر واجب ہیں. یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہمارا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے لکھ دیا، بیان کر دیا. کیا؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین پر اگر کسی کو وارث بنائیں گے تو اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. ساری پرانی باتیں لے آئیے آپ جن سے پہلے بیان کیے ہیں. زمین پر یعنی آپ اگر امریکہ میں ظلم ہو اور صرف ہندوستان میں نیک لوگوں کی حکومت ہو تو ابھی اس آیت کی آیت پوری نہیں ہوئی ہے. الارض پوری پرتھوی پر زمین کے کسی بھی حصے میں کسی بھی گوشے میں غیر کی حکومت نظام نہیں ہونا چاہیے سوائے آپ کو انصاف کے. بس نیک لوگوں کی حکومت ہوگی. وہ کون ہے؟ اب زبور سے مراد ہر کتاب بھی دی گئی ہے. زبور سے مراد جناب داؤد پر جو کتاب آئی وہ بھی دی گئی ہے. ذکر سے مراد توریت بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا ذکر سے مراد یاد دہانی کہ میں نے مستقل کتابوں میں اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ میں زمین کے اوپر صرف اپنے نیک بندوں کو والد ہوں. وہ نیک لوگ کون ہیں؟ امام زمانہ اور ان کے ساتھی. وہ کون ہیں؟ امام زمانہ اور ان کے ساتھی. بناؤں گا زمین پر ان کی حکومت ہوگی. ان الاول یرثها، اس زمین کے وارث قرار پائیں گے جو ہمارے لیے بندے ہیں. اب آئیے دیکھیں عبادیت الصالحین سے مراد کیا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابیں ذکر ہیں اور عبادیت الصالحین قائم اور ان کے اصحاب ہیں. قائم یعنی امام مہدی اور ان کے اصحاب ہیں. قائم کا مطلب کون بتائے گا؟ گزشتہ لیکچر گزر چکا ہے جی. قائم کا مطلب ہمیشہ رہنے والا. جی ہمیشہ رہنے والا نہیں. جو یہاں مراد دی جا رہی ہے قائم، یہ کیا ہے؟ کیا اس کا نام، اس کا لقب ہے؟ ہر لقب کی کچھ نہ کچھ معنی ہے. بس اس کے بھی کوئی معنی ہے. مہدی کے کیا معنی ہے؟ مہدی کے معنی جلدی سے جس کی ہدایت، جو ہدایت شدہ عادی ہو. لوگوں کو ہدایت کا شوق تو ہے اما خود ہدایت یافتہ نہیں ہے. علی اور دوسروں میں یہی فرق تھا. اللہ کو پاک شدہ دیتا ہے، وہ دوسروں کو پاک کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو خود ابھی ملوث ہیں. قائم کا مطلب ہے جو قیام کرے گا، جو ظہور کرے گا، جو جس کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوگا. یہی وجہ ہے کہتے ہیں جب لفظ قائم استعمال نام کی تو لوگ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کو سینے پر رکھیں اور کہیں مولا آپ کے قیام میں ہم بھی آپ کے ساتھ. تو بس باقی امام نے اس آیت کے ذہن میں فرمایا کہ یہ مراد اس آیت سے عبادت الصالحین سے مراد ہمارا قائم اور اس کے اصحاب میں. کتنا ٹائم لیں گے؟ تو آپ سورہ قصص آیت نمبر 5 اور 6 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ارادہ اس بات کا کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر منت کروں گا کہ جن کو روئے زمین کے اوپر اب تک کمزور بنا کر کے رکھا گیا ہے. کیا میری طرف سے احسان ہوگا ان کے لیے منت؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو کائنات کا امام بنا دیں گے. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پوری زمین پر، پھر وہی لفظ آیا ہے عرض پر، پورے خاکی پر، زمین پر، پرتھوی کے اوپر ہم ان کو برپا کریں گے، ان کو تمثال گویا عطا کریں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھائیں گے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز
वही चीज दिखाएं। पर जमीन के वारिस कौन होंगे? पहले बयान किया अल्लाह कह रहा है मैं उन लोगों को बनाऊंगा कि जिनको अब तक दबा के रखा गया है, जहां छीना गया है 25 साल तक, जिनको कुरान की जबान होने के बावजूद ऐरे गैरों से जबान पूछा गया, लेकिन जबान कुरान गोशा नशीन थी 25 साल तक खाना नशीन। जिससे कुरान पूछना चाहिए था उसके सर और तन में जुदा करके नोके नैदा पर बुलंद कर दिया, लिहाजा नोके नैदा पर उसने आप तिलावत करके बताया कुरान हम हैं, हम सब। लिहाजा जिनको अब तक दबाया गया है, जिनको कमजोर बना करके रखा गया है, आने वाले वक्त में कायनात पर इस जमीन पर हम उसको वारिस बनाएंगे और वो कायनात का इमाम कौन है? अभी तक हुआ नहीं, आइंदा होगा। वो आइंदा सिवाय दौर की कोई दूसरा दौर नहीं हो सकता। वरना मैं इंतजार करूंगा पूरे रमजान तक कि अगर कोई ऐसा जमाना कोई दूसरा बता दे पूरे रेफरेंस और एड्रेस के साथ, मानने के लिए तैयार है ना? तो अपनाओ दलील, हम तो दलील के फर्जंद हैं, हमको तो दलील चाहिए, आप दलील देते हैं माने हो। पर सूरह कसस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल वल्लज़ी बअस मुहम्मद बिल हक़ व जिसने मोहम्मद मुस्तफा को बशीर गोया मबूस फरमाया, नज़ीर मबूस फरमाया, अन्नल अबरार मिन अहलिल बैत व शियतहु बिमंज़िलति मूसा व शियतिह। याद रखना नेक लोग हम अहले बैत में से हैं और उनके चाहने वाले हैं इंशाअल्लाह। आप ही लोगों में से इमाम के चाहने वालों में, असहाब में भी हों। इमाम के लश्कर में 313 में 50 नहीं, नो 50 बट 50 ख़वातीन। क्या तमन्ना नहीं है कि हम 50 में आप हो? बस उन 50 के क्या सिफात हैं हमें बता तो दीजिए, ताकि हम ट्राई करें, रिहर्सल करें, एक्सरसाइज करें, कोशिश करें कि हम वैसे हो जाए। हमें कॉन्वेंट में अगर जाना है कि सिलेक्शन मेरा हो जाए तो हम कितनी गोया कोशिश करते हैं कि इस लायक बन जाएंगे, हमको वहां भगवान ने टीचर ले लिया। इमाम के लश्कर की क्या आप नहीं कि हम ट्राई करें? क्या आप नहीं कि उन सवाल को मालूम करें? क्या आप नहीं कि उन सवाल को हासिल करने की कोशिश करें? अकीब ने अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये गिरोह, ये जिस गिरोह के बारे में कुरान कह रहा है कि वो मुस्तज़अफ़ हैं, उनको कमजोर बना कर रखा गया है, ये आले मोहम्मद हैं और खुदावंद आलम उनमें से मेहदी का ज़ुहूर फरमाएगा और मेहदी को भेजेगा बाद इसके कि बहुत ज्यादा सख्तियां आ चुकी हैं। यानी आप देख रहे हैं कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, कितना सताया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है, कितना पैरों तले कुदरतमंद अफराद कमजोरों को कुचल रहे हैं। तो दुनिया एक सख्त तरीन दौर से गुजरने के बाद जब वो एक दौर आएगा तो वो आले मोहम्मद का दौर होगा कि जिनको खुदावंद आलम ज़ुए ज़मीन पर अपना वारिस बनाए। आखिरी आयत वैसे तमाम हुई है, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह हूद आयत नंबर 86 बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का जो खजाना का बाकी मुद्दा बकिया है, यानी उसकी नेमतों हुज्जतों में जो आखिरी हुज्जत है वो तुम्हारे लिए इस तरफ खैर है, उसी में तुम्हारे लिए भलाई है अगर तुम ईमान रखते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर इमाम पर तुम ईमान ले आओ, इमाम ज़माना की हुकूमत उनके निज़ाम पर तुम्हें यकीन हो जाए और उसके एतबार से तुम अपनी ज़िंदगी को ढाल लो, तो इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए खैर होती है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मेरे बयान में कोई कमी, कोताही, तेज रफ्तार कुछ भी हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बयान पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हैं। सवाल जवाब होगी कीजिएगा और उसके बाद जैसा फीडबैक होगा उसी एतबार में मैं रुकूंगा। अगर फीडबैक ऐसा है मैं रुकूँ तो मैं रुकूंगा, अगर फीडबैक रहा नहीं मौलाना नहीं समझा पा रहे तो वही इंशाअल्लाह वही खुश रूह, खुश अखलाक, खुश बयान
مولانا گلیش صاحب آپ کے سامنے آئیں. بچوں کو اگر معائن نہ لائیں, اگر روک سکتے ہو گھروں میں تو اتنا بہتر ہوگا. بچے نے شور نہیں بننا ہے, بہت زیادہ کنٹرول تھا بچوں کا, اور بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے بچے بھی مہنوی سماج سے آشنا ہو رہے ہیں کہ جس وقت علم کی, قرآن کی گفتگو ہو تو ہم سب کو سننا چاہیے. ایک دن بھی خدا آپ کو ڈسٹرب نہ ہو, لکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو, اس لیے اگر ممکن ہو نہیں ہے تو خیر خدا بزرگ کو راستہ نکالے. اور سوال جلدی سوال پہلے سے لکھ دیا کریے تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو بیٹھنے میں سننے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی طرح کی, ابھی تک آپ کو پریشانیوں پیش نہیں ہے جی. ہم لوگ کے مسائل بہت محدود ہیں, ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں. دعا کریے حوصلوں کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ ہم لوگوں کو مسائل ملے, آپ لوگوں کے لیے روز شربت کا انتظام کر سکیں. سب لوگ افطار کے بعد سب آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے, لیکن بارہ اتنے مسائل نہیں ہیں. اور ایک سورہ حمد کی تلاوت آپ مولانا مرحوم علی طیب صاحب کے لیے بھی پڑھیں کہ جنہوں نے یہ اتنی بڑی بارگاہ گویا بنوائی کہ جس میں مجلسیں, ماتم, مناجاتیں, یہ دین کا درس, قرآن کا درس ہو رہا ہے. کروٹ خدا تعالیٰ کی جنت نصیب ہو اور تمام درسوں کا ثواب جو ضرور کرو. کوشش کریں کہ موضوع سے متعلق ہی سوال پوچھیں. اگر کوئی سوال ایسا ہے جو موضوع سے متعلق نہیں ہے تو وہ مولانا صاحب سے کلاس کے بعد پرسنلی پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی موضوع سے متعلق سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے نبی حضرت سلیمان کی حکومت تھی, کیا اسے اس میں نہیں لیا جا سکتا؟ وہ بھی ہر دنیا کی ہر جگہ پہ تھی, ہر موقع پہ تھی, اور وہ بھی ہر تمام چھوٹے پورے زمین پر ایک خاص خطے نہیں. جناب سلیمان کی حکومت پوری جگہ نہیں تھی, ایک خاص خطے میں. جناب سلیمان کے زمانے میں تو واقعہ ہے کس کا؟ ملکہ سبا کا. صرف ملکہ سبا راضی ہوئی تھی, اس کے فوج والے اور اس کے درباری تیار نہیں ہوئے تھے, جس کے لیے جناب آصف بن برقیہ نے کہا تھا کہ میں اس دربار کو, اس تخت کو لے آتا ہوں آپ کے ساتھ. معارف سے کیا مراد ہے؟ معارف کے راستے, شیعہ معارف. شیعہ معارف ہم نے استعمال کیا ہے لفظ. اچھا, شیعہ معارف سے مراد ہے وہ چیزیں کہ جس سے شیعت پہچانی جاتی ہے. معارف وہ چیزیں جن کے ذریعے ہمیں پہچانا جاتا ہے. امامت, توحید, محبت, اخلاق, پیار, قرآن, دوستی, اہل بیت کا قربان ہو جانا, ماتم, مجلس, عزاداری, گریہ, یہ ہمارے معارف ہیں جن کے ذریعے ہمیں پہچانا جاتا ہے. مولانا کی معرفت سے رشتہ آیا ہے, یعنی مولانا پہچانتے ہیں لہذا یہ رشتہ قابل قبول ہے. ٹھیک, سنا کھپی یہ کی معرفت سے رشتہ آیا ہے, یعنی کھپی نے پہچانوایا. بس وہ چیزیں کہ جو کسی کو پہچانوائیں ان کو کہیں گے معارف. وہ مفہوم, وہ مطلب, وہ معنی, وہ سینٹنس جو ہم کو پہچانوائیں وہ ہمارے معارف ہیں. ہم کو کیا چیز پہچانواتی؟ قرآن, قرآن کا علم, قرآن کی تعلیمات, اہل بیت کی تعلیمات, اہل بیت کا کردار. سورہ ہود میں جو آپ نے بیان کیا تھا, ہود, اس کو دوبارہ سے بتا دیں. سورہ ہود میں کون سی آیت بیان کی تھی تو بتائیے ہم لوگ جی. 86 میں کیا تھا وہ؟ کچھ تو پڑھیے تاکہ ہمیں یاد آئے, ورنہ ہمیں کھول کے دیکھنا پڑے گی. ہم لوگ عالم چھوڑنا ہے, کاغذ والے لوگ ہیں. عالم صرف 14 تھے, 14 ہے. یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں, دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یاد ہے
جہالت کا علاج کرتی تو یہ سورہ ہود آیت نمبر 86 جو ڈائریکٹ سورہ ہود بیان کیا ہے جی نہیں جائیں گے نا 86 کو بیان ہوا ہے لیکن سورہ ہود بیان نہیں کیا سورہ ہود جو آخری آیت ہم نے بیان کی ہے بقیۃ اللہ خیر لکم یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 86 جس پر توضیح نہیں کی وضاحت نہیں کی بقیۃ اللہ سے یہ تھوڑا سا یہ پوچھ جی یہ بچہ بہت ماشاءاللہ صاحب اچھی بات ہے کربلا میں اسی طرح بچہ ہے ماشاءاللہ سر ایک سوال ہوا تھا جس میں یہ ہوا تھا کہ اگر آپ گوشت لے کے آ رہے ہیں اور بنا پیسے دیے اس میں دھنیا لا کے ڈال دیں تو پورا وہ حرام ہو جاتا ہے تو میرا سوال ہے اگر کسی نے پیسے ادھار لے کے اور بعد میں دے دیتے تو وہ حرام مانے جاتے ہیں یا حرام مانا جاتا ہے ادھار کوئی کسی سے قرض لینا ہے تو حلال ہے اور کوئی حرام نہیں پہلا والا جو آپ نے بیان کیا ہم سمجھ والدہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر والدہ نے ان کے آلو بنوائے ہیں اور آلو لینے گئے اس میں دھیرے چلکے سے دھنیا بھی ڈال دیا ہے میرا یہ آلو تو وہ آپ کے آلو کی حرام ہے وہ حرام ہے تو آپ نے آلو لینے گئے آلو کی قیمت بھی اور دھنیا بغیر اجازت کو اٹھا لیا وہ حرام ہے لیکن آپ نے اٹھایا اس سے کہا بھائی دیے جا رہے کل پیسے دے دیں گے تو حرام السلام کہ یہ جو سنوں میں اس کو حرام و حلال کی فکر ہے ہم لوگ کی پوری عمریں گزر گئی ہیں تو کبھی نہیں سوچا کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بچہ 12-13 سال کا اس کو فکر ہے کہ کس چیز سے خدا خوش ہوگا کس چیز سے خدا ناراض ہوگا یہ بہت بڑی خبر ہے یہ سماج میں بدلاؤ ہے یہ تبدیلیاں آئیں گی تو پھر ہم انتظار سے نہیں کریں گے پھر وقت کا امام کہے گا کہ میرے پروردگار میرے انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئی جن لوگوں کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہیں اب کیوں میں پردے میں رہوں اب تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کو دیکھوں اور وہ ہم کو دیکھیں ہمارا سوال ہے کہ وہ 50 عورتیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گی 50 عورتیں ان کے کچھ خاص صفات ہوں گے بعد میں سوال نہیں ہے تو وہ سلام پڑھیں گے نہیں آقا سلام مولا سلام یا پڑھا نہیں جا رہا ہے تو جب سے آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو آواز بھی دی ہے سب لوگ ہیں باقاعدہ ایک نظم ہے آقا سلام مولا سلام جو آخری دن جس دن امتحان ہوگا اس دن سارے 1500 اسٹوڈنٹ مل کے امام کو سلام کریں گے تو انشاءاللہ آسمان کی ملائکہ ہم سب کا ساتھ دیں گے یہ جب سلام کی آوازیں آسمان تک پہنچیں گی تو کوئی بعید نہیں کہ پروردگار کو ہماری بچوں کی آوازوں پر